بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام السلام علیکم۔ مغل بادشاہ اورنگزیب عالمگیر کے دور میں ایک فاحشہ عورت نے باقاعدہ 4 جگہ شادیاں کر رکھی تھیں۔ ایک سے خرچہ پانی لیتی، کچھ وقت گزارتی اور پھر میکے جانے کے بہانے دوسرے جگہ مال بٹورنے پہنچ جاتی۔ اسی طرح تیسری اور چوتھی جگہ۔ آخر کب تک؟ بات نکلتے نکلتے بادشاہ کے دربار تک جا پہنچی۔ تصدیق کے لیے اس کی عدالت میں طلبی ہوئی۔ چونکہ اسلامی قانون نافذ تھا، اس لیے زیادہ امکان یہی تھا کہ جب بات پایہ ثبوت کو پہنچے گی تو اس عورت کے لیے جان بچانا مشکل ہو جائے گا۔ اس نے ایک سیانے وکیل سے مشورہ کیا تو وکیل نے کہا، اے خاتون، جان تو بچ سکتی ہے مگر بھاری فیس ادا کرنا ہوگی۔ عورت نے کہا، آپ فیس کی پرواہ نہ کریں، جان ہے تو جہاں ہے، زندہ رہی تو پھر سے کما لوں گی۔ لہٰذا اس عورت نے سارا زیور اور تمام جمع پونجی لا کر اس وکیل کو دے دی۔ وکیل نے اس عورت سے کہا کہ تم عدالت میں یوں کہنا کہ میں جمعہ کے روز جامع مسجد کے پاس سے گزر رہی تھی تو خطیب صاحب کہہ رہے تھے کہ اسلام میں 4 شادیوں کی اجازت ہے۔ چلتے چلتے میں بس اتنی بات ہی سن سکی تھی، تب سے میں نے اسلام کے اس حکم پر عمل کرنے کا پختہ ارادہ کر لیا اور پھر عمل کر ڈالا۔ مجھے یہ نہیں معلوم تھا کہ یہ حکم تو صرف مردوں کے لیے ہے، عورتوں کے لیے نہیں۔ میرے عزیز دوستو، نہ جانے اس عدالت نے اس مقدمے کا فیصلہ کیا سنایا ہوگا، مگر چلتے چلتے آدھی بات سن کر ادھورے اسلام پر عمل کرنے کا رواج اب روز بروز بڑھتا جا رہا ہے۔ بڑے شہروں میں سحری اور افطاری کی تفصیلات پر مبنی بینرز دیکھ کر یہی اندازہ ہوتا ہے کہ رمضان المبارک میں اصل چیز روزہ نہیں بلکہ سحری اور افطاری ہے۔ ادھر سحری کا وقت ہوتا ہے تو لوگ بھیڑ بکریوں کی طرح سحری کرنے چل پڑتے ہیں، اور ادھر افطاری کا وقت ہوتا ہے تو بے صبروں کی طرح ادھر کھانے پینے پر ٹوٹ پڑتے ہیں۔ لیکن سحری اور افطاری کے درمیان کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے، یہ بات اب اپنی اہمیت کھو چکی ہے۔ لوگ روزہ رکھ کے سارا دن جھوٹ بولتے ہیں، غیبت کرتے ہیں، چوریاں کرتے ہیں، ملاوٹ کرتے ہیں، بری نظروں سے دیکھتے ہیں، وقت گزاری کے لیے موسیقی، شطرنج، تاش اور دوسرے کھیلوں سے محظوظ ہوتے ہیں۔ تو بتائیے روزے کی اصل روح کہاں برقرار رہے گی؟ جب روزے کا مقصد ہی فوت ہو جائے تو اس روزے کے رکھنے کا کیا فائدہ؟ خدا را یا تو نماز، روزہ اور دیگر عبادات کو شریعت اسلامی کے تحت ادا کر کے اپنے مسلمان اور مومن ہونے کا ثبوت دیں، یا پھر اسلام کے خلاف کھلم کھلا اعلان بغاوت کر کے کفار میں شامل ہو جائیں۔ یہ منافقوں والے آدھے ادھورے اسلام کو اپنا کر اللہ پر احسان کرنے کا ڈرامہ مت کرو۔ اللہ تعالی ہم سب کو صراط مستقیم پر صحیح چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔